اچھا حضرت، سیکولرزم جو ہے ایز این آئیڈیالوجی اس پر بات چل رہی تھی، اور میں نے کوشش کی کہ انٹرنل کریٹیسزم کے ذریعے ہی، یعنی نہ قرآن اور سننا کے ذریعے تنقید نہ کی جائے، بلکہ اس کو ایز این آئیڈیالوجی سیکولرلی ہی اس کو ٹریٹ کر کے دیکھا جائے. تو اس پر چونکہ حضرت آپ یہ آئیڈیالوجیز اور ازمس کے حوالے سے باقاعدہ پڑھاتے رہے ہیں، اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ آپ اس پر ضرور بات کریں. سیکولرزم، کیا کوئی مسلمان سیکولر ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس میں اختلاف ہے، رائے ہے. آپ کی رائے کیا ہے، اور آپ کس طرح سیکولرزم کو دیکھتے ہیں، اور مذہبی تناظر میں یا اوور آل پولیٹیکل تناظر کے اندر یا سوسائٹی جی، کے؟ جی جزاکم اللہ خیرن، یہ بہت عمدہ سوال ہے. اور میرے نزدیک جہاں تک میری تحقیق پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں دو طرح کے سیکولرزم رائج ہیں. ایک ماڈل ہے فرانس کا، جس کے بارے میں آپ نے گفتگو کی ہے بڑی تفصیل سے، اور میں جی جی، کافی دیر سے سن رہا تھا. ماشاءاللہ بہت جزاک اللہ، شاندار پریزنٹیشن تھی. اور ایک جزاک ماڈل ہے یو ایس کا. یہ دو الگ الگ ماڈل ہیں سیکولرزم کے. اچھا، فرینچ ماڈل کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کی گنجائش سوسائٹی میں نہیں ہے. یعنی سوسائٹی میں آپ مذہب کا اظہار نہیں کریں گے. اور ٹھیک. امریکن ماڈل جو ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں تمام مذہبوں کی گنجائش ہے. یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرینچ ماڈل چونکہ مذہب مخالف ہے، اور امریکن ماڈل مذہب نیوٹرل ہے. اور انڈیا میں اسی دوسرے ماڈل کو اختیار کیا گیا، اور دوسرے انداز کا جو سیکولرزم ہے وہ وہاں رائج کیا گیا. اب بات آتی ہے کہ کیا ایک مسلمان سیکولر ہو سکتا ہے یا نہیں. ایک مسلمان کے لیے ذاتی طور پر مذہب مخالف ہونا یا مذہب نیوٹرل ہونا دونوں ہی حرام ہے. دونوں ہی صورت میں وہ تقریباً کفر کے قریب ہے. چاہے وہ مذہب مخالف ہو تب تو کافر ہی ہے، اور اگر مذہب نیوٹرل ہو تب بھی وہ کفر کے قریب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فوراً کافر ہو جائے گا، لیکن وہ کفر کے قریب ہے. تو مسلمانوں کو اس ٹرم کے تعلق سے بیدار ہونا بہت ضروری ہے. یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، اور شاید کسی نے بھی سوال کیا بھی تھا، وہ یہ تھا کہ انڈین مسلمز ان کا کیا موقف رہے گا سیکولرزم کے تعلق سے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈین مسلم لیڈرشپ اکثر و بیشتر سیکولرزم کی دہائی دیتی نظر آتی ہے کہ بھئی ہم سیکولرزم کی حفاظت کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو اصل میں اس کے پیچھے پورا ایک تاریخی پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انڈیا میں کانسٹیٹیوشن بنا تو اس کانسٹیٹیوشن کی بنیاد یہ تھی کہ یہ کانسٹیٹیوشن مذہب نیوٹرل رہے گا، دین نیوٹرل رہے گا. یعنی کسی دین کی سپورٹ نہیں کرے گا، نہ ہندوازم کو کرے گا، نہ اسلام کو کرے گا، نہ کسی دوسرے مذہب کو کرے گا. اور اس کے جو لاز ہوں گے وہ مذہبی بنیادوں کے اوپر نہیں ہوں گے. اور مسلمانوں نے چونکہ بہرحال مجبوری تھی، وہ کہاں جاتے. تو جو لوگ چلے گئے تھے پاکستان وہ چلے گئے تھے، لیکن جو لوگ رک گئے تھے وہ کہاں جا سکتے تھے. تو ان کے نمائندوں نے جو پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس میں شامل ہو کر باقاعدہ اس دستور کے ساتھ معاہدہ کر لیا. اور اب بطور معاہد انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں جب تک کہ وہ دستور باقی ہے. مسلمانوں کا معاہدہ اس دستور سے باقی ہے. جس دن وہ دستور ختم ہو جائے گا مسلمانوں کا معاہدہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ جو معاہدہ ہے یا آپ کفر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یا آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور دب کر کیا تھا. بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جس کو عام حالات کے اندر مانا نہیں جانا چاہیے تھا لیکن مانا گیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اپنے جو بنیادی پرنسپلز ہیں اپنی بقا کی خاطر ان سے کمپرومائز کر کے ان پر معاہدہ کیا جا سکتا ہے. یہی صورتحال انڈین مسلمز کی ہے. لیکن جب آپ آئیڈیالوجیکلی سیکولرزم کی بات کرتے ہیں تو سیکولرزم اور کفر کے درمیان مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نظام میں خدا کو مائنس کر دیا جائے اور جس نظام میں یہ کہہ دیا جائے کہ خدا کا کوئی کردار نہیں ہے، تو اس میں اور پھر ملحدین میں کیا فرق رہا، اس میں اور الحاد میں کیا فرق رہا. ہم رد الحاد کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم ملحدین سے مناظرہ کرتے ہیں، لیکن سیکولرزم کو درست سمجھتے ہیں. تو یہ تو ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. تو مسلمانوں کا موقف بالکل کلیئر اور واضح ہونا چاہیے. زبردست زبردست حضرت، بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا. اور حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت، یہ جب میں انڈین کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی دیکھ رہا تھا تو یہ بات بھائی کی ٹھیک ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں سیکولر ورڈ بعد میں جوڑا گیا. 1976 اندرا گاندھی کے دور میں سیکولرزم کا ورڈ جو ہے وہ ایڈ کیا گیا. یہ بات بھی ٹھیک ہے. اس اعتبار سے حضرت کچھ
کہنا چاہیں آپ؟ جی ہاں، 1970s میں اندرا گاندھی کے دور میں لفظ سیکولرزم کو ایڈ کیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن انڈیا کا وہ سیکولر نہیں ہے یا کسی ایک مذہب کے موافق ہے. اگر آپ انڈین کانسٹیٹیوشن کے جو پریمبلز ہیں ان کو دیکھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کسی بھی مذہب کی حمایت نہیں کر رہا ہے، بلکہ مذہب کے اعتبار سے وہ بالکل نیوٹرل ہے. اسی کو امریکن ماڈل کہا جاتا ہے سیکولرزم کا. تو اندرا گاندھی نے کس وجہ سے سیکولرزم کا لفظ ایڈ کیا تھا وہ تو مورخین اور سیاستداں بتائیں گے، لیکن اگر آپ اس لفظ کو نکال بھی دیں، اور اس وقت جو انڈیا کی رائٹ ونگ پولیٹیشنز ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ اس لفظ کو نکال دیا جائے، بس باقی جو کانسٹیٹیوشن اس کو نہ چھیڑا جائے، اور جو اندھ بھکت ہیں وہ ویسے ہی خوش ہو جائیں گے کہ بھائی وہ اب سیکولرزم نہیں رہا، حالانکہ اگر آپ اس لفظ کو نکال بھی دیں تب بھی کانسٹیٹیوشن سیکولر ہے. زبردست. یہ آپ نے جو پوائنٹ رکھا حضرت، یہ جو پریمبل کی آپ نے ذکر کیا، کانسٹیٹیوشن میں سٹارٹ ہوتا ہے وی دا پیپل آف انڈیا، وی دا پیپل آف انڈیا، یہی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور آرٹیکل 25 سے 28 بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ایک دیٹ سیکولر جو حضرت بھی بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر سب کو جگہ ملنی چاہیے اگر اس طریقہ کار ہے. تو یہ چیز ہے.